بہت سارے دوستوں کا نام لے کر شکریہ ادا کیا گیا ان کی تشریف آوری پر، اور بہت سارے نام رہ گئے ہیں۔ اگر مجھے وہ آتے ہوتے تو وہ کسر میں پوری کر دیتا، لیکن مجھے وہ نام نہیں آتے، اس لیے بغیر نام لیے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ الحمد للہ یحمدہ وہو المحمود ابدا ابدا، واستعینہ وہو المنعم المولا ونعم النصیر مؤیدا، لا شریک لہ الہا واحدا احدا فردا صمدا، واشہد ان سیدنا وسندنا محمدا عبدہ ورسولہ، نبی ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ واجب الاحترام علماء کرام، معزز سامعین، مجھے خوشی ہے آج میں ایک ایسے شہر میں حاضری دے رہا ہوں جس میں میرے اسلاف کی یادیں وابستہ ہیں۔ حضرت شیخ القرآن علامہ محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ اور حضرت علامہ حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ
یقیناً یہ ہماری جماعت کے ہیرے تھے، اور پھر انہوں نے اپنے بعد یقیناً جو ادارے چھوڑے، جو اولادیں چھوڑی، وہ انشاءاللہ ان کے لیے یقیناً صدقہ جاریہ بنیں گے۔ دوسری گزارش یہ کہ میری گفتگو کو تھوڑا خاموشی سے سنیے گا۔ سبحان اللہ کہنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر خطیب کراچی سے آئے تو آپ کا سبحان اللہ اسے خطاب ہی بھلا دیتا ہے، اس لیے خاموشی سے آپ سنیں۔ مجھے داد اللہ سے چاہیے، آپ سے نہیں چاہیے۔ بس آپ کی داد یہی ہے کہ آپ خاموشی سے سنتے رہیں۔ ہاں، اگر میں کبھی کوئی سوال کروں، کوئی بات آپ سے پوچھوں تو اس کا آپ ضرور جواب دیں، جس سے اندازہ ہوتا رہے کہ آپ واقعی جاگ رہے ہیں۔ مجھ سے ماقبل آپ نے ایک خوبصورت بیان اپنی زبان میں سنا، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اس وقت اہل حدیث جماعت جو منہج رکھتی ہے، اس منہج جیسا منہج کسی کے پاس نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے اور کھلی حقیقت ہے کہ جتنا روکھا مزاج، روکھی طبیعت، ماتھے پہ ملاقات کے وقت بل ڈال لینے کی عادت ہماری جماعت میں ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی عادت جتنی ہماری جماعت میں ہے شاید کسی میں ہو۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم عقیدے کی وجہ سے انشاءاللہ ضرور جنت میں جائیں گے، لیکن اپنی بد اخلاقی کی سزا پانے کے بعد یہ بات مولوی آپ کو نہیں بتاتے۔ عقیدے کی صحت کی وجہ سے انشاءاللہ آپ ضرور جنت پہ جائیں گے، لیکن اس وقت ہم جس اخلاقیات کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یقین مانیے بریلویوں کے پاس اتنا اخلاق، اتنی مٹھاس، اور ان کے تو چھوٹے سے لے کر بڑے تک سارے میٹھے میٹھے مدنی بھائی ہیں، میٹھے میٹھے مدنی بھائی۔ کریلا تو ان میں ایک بھی نہیں ہے، سارے میٹھے میٹھے مدنی بھائی۔ وہ اگر جنت سے محروم رہیں گے نا، اخلاق کی وجہ سے نہیں، اپنے عقائد کی وجہ سے۔ اگر آپ لوگ اپنا عقیدہ ان کو دے دیں اور اخلاق انہی کا انہی کے پاس رہے، انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اور اگر ان کا اخلاق ہم لے لیں اور ہمارا عقیدہ ہمارے پاس رہے، انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ لیکن اس کی فکر کرے گا کون؟ اس کی فکر کون کرے گا؟ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ میرے استاذ بھی ہیں، وہ انڈیا کا اکثر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، اور یہ کھلی حقیقت ہے کہ ایک بابا کسی مسجد میں بیٹھا تھا، نماز ہو گئی، امام چلا گیا، لوگ چلے گئے، وہ پہلی صف میں،
یہ ہر مسجد میں ایک دو بابے ایسے ہوتے ہیں، اور یقیناً یہاں بھی ہوں گے، اور وہ اتنے تلخ ہوتے ہیں، اتنے کہ آدمی ان سے ڈرتے بات بھی نہیں کرتا۔ اور وہ شخص بیٹھا ہوا ہے، ایک اہل حدیث لڑکا وہاں سے گزرا، اور اس نے اپنا چشمہ اتار کے ایسے اپنے آگے زمین پہ رکھا ہوا تھا بابے نے۔ وہ جو لڑکا گزرا وہاں سے تو اس نے نیچے دھیان نہیں کیا زمین پہ، اس کے پاؤں کا ٹھڈا لگا اور چشمہ اڑ کے اٹک کے آگے جا پڑا۔ وہ لڑکا بھاگ کے گیا، چشمے کو اٹھایا، قمیض کے دامن سے اس کے شیشے کو صاف کیا، اور بابا کے پاس آیا اور آ کر کے کہا، بابا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے نیچے دیکھا نہیں تھا۔ اب جب اس نے اس طرح کی بات کی تو بابا بھی تھوڑا بیٹھا ہو گیا۔ اس نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، ایسے ہو جاتا ہے، غلطی میری ہے کہ میں نے اسے نیچے زمین پہ رکھا ہوا تھا۔ وہ لڑکا جانے لگا، بابے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا بیٹا یہاں کیا نئے آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں پرانا ہوں۔ کیا حنفی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں پہلے حنفی تھا، لیکن 3 مہینے سے الحمدللہ اب میں اہل حدیث ہو گیا۔ تو اس نے کہا بیٹا ہاں میں یہی تو حیران تھا، یہ اصل میں تیرے اندر ابھی تک پرانے جراثیم باقی ہیں، تیرے اندر ابھی تک پرانے جراثیم باقی ہیں۔ یہ جو تو اتنا مٹھاس دکھا رہا ہے نا، اپنی غلطی بھی مان رہا ہے، اور اگر خاندانی اہل حدیث ہونا تو وہ چشمہ اٹھا کے دینا تو دور کی بات ہے، وہ کہے گا یہ چشمے رکھنے کی جگہ ہے، یہاں رکھتے ہیں چشمہ، چشمہ آنکھوں پہ لگاتے ہیں کہ زمین پہ رکھتے ہیں۔ اس رویے کو تبدیل کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ایک دفعہ ملاقات کر کے جاتا نا، وہ دوبارہ خواہش کرتا کہ کاش میں دوبارہ ملوں۔ یعنی آپ سے وہ اتنا متاثر ہوا ہوتا، آپ نے اسے اتنا پیار دیا ہوتا کہ وہ دوبارہ ملنے کی خواہش کرتا۔ اور جو کوئی ہم سے کبھی مل کے جاتا ہے نا، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے جاتا ہے، توبہ توبہ توبہ، وہابیوں سے تو اللہ بچائے، کبھی وہ زندگی میں ملنے کی خواہش نہیں کرتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک بوڑھی خاتون سامنے کھڑی ہے، اس کے پاس کپڑے کی ایک گٹھڑی ہے، اس میں کچھ سامان ہے، بڑھاپے کی وجہ سے وہ اٹھا نہیں پا رہی۔ آپ اس کے پاس آئے، پوچھا اماں کیا بات ہے؟ بیٹا یہ گٹھڑی مجھے اٹھانی ہے، اٹھ نہیں رہی، بوڑھی ہوں، کہاں لے جانی ہے؟ بیٹا وہ جو سامنے بستی ہے نا وہاں لے جانی۔ آپ نے گٹھڑی اٹھا لی اور کہا اماں چلو میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ چلتے گئے، اب راستے میں باتیں ہونے لگی۔ آپ جو بات بات پہ کہتے ہو نا ہم امام اعظم کے ماننے والے ہیں، اور آپ کی مراد ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، امام اعظم کانفرنس آپ یہ اکثر جلسے کرتے ہیں۔ اب آپ امام اعظم علیہ السلام کا کردار دیکھیں۔ باتیں ہوئیں
آپ نے پوچھا اماں تم یہ مدینہ چھوڑ کر اس بستی میں کیوں جا رہی ہو؟ کہا بیٹا کیا بتلاؤں، یہاں ایک شخص آیا ہے، محمد نام ہے اس کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ایسا ہے باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے لڑا رہا ہے اور باپ دادا کا دین چھڑوا رہا ہے، نیا کوئی دین لایا ہے، میں تو اس کے شر سے بچنے کے لیے میں یہ بستی چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اس سے ملی ہے؟ نہیں بیٹا، خدا نہ ملوائے، میں تو نہیں ملی اس سے۔ تو آپ کو یہ کس نے بتایا؟ لوگ کہتے ہیں۔ اب ہم میں سے کوئی ہوتا نا یقیناً گٹھلی زمین پہ بھی نہیں پھینکتا، اسی پہ مارتا، اسی بڑھیا پہ مارتا کہ میں تیری گٹھلی اٹھاؤں تو میرے گلے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کا گھر آیا گٹھلی رکھی، واپس آنے لگے۔ اس خاتون نے پوچھا بیٹا تم تو اتنے اچھے ہو، اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ آپ نے فرمایا اماں اگر میں نام بتلاؤں گا تو تمہیں تکلیف ہوگی، یعنی اتنا اذیت بھی دینا آپ نے پسند نہیں کیا۔ کہا نہیں بیٹا مجھے کیوں تکلیف ہوگی، مجھے تو خوشی ہوگی، آپ بغیر کسی معاوضے کے آپ نے میرا سامان اٹھایا، کوئی جان پہچان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا اماں میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جس کا سارا راستہ تو گلا کرتی آئی ہے۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، بیٹا مجھے معاف کر دے، میں آپ سے ملی نہیں تھی، لوگوں سے سنا تھا، آپ تو بہت اچھے ہو۔ وہ خاتون مسلمان ہو جاتی ہے کس بنیاد پر؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بنیاد، اخلاق کی بنیاد۔ یہ اخلاق کس کے لیے؟ یہ کون اپنائے گا؟ وہی جن کو ہم بدعتی کہتے ہیں، یہ کون اپنائے گا؟ ہم اپنے آپ کو نبی کریم کا متبع اور پیروکار کہتے ہیں، تو کیا پیروی اسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے اخلاق ان سے مختلف، ہمارا مزاج ان سے مختلف، ہمارا رویہ ان سے مختلف؟ آپ جب مکہ فتح ہوتا ہے اور مکے میں داخل ہوتے ہیں فاتح کی حیثیت سے، اونٹنی پر سوار ہیں، کالا عمامہ آپ نے باندھا ہوا ہے اور اونٹنی پر سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اعلان کرتے ہیں، فرماتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، ایک ایک سے بدلہ لیں گے، خوب بدلہ لیں گے، مزہ آئے گا۔ آج لوگوں نے کس طرح ہمیں مکے سے نکالا تھا، ہمارا خون آج تک کھول رہا ہے، ایک ایک سے چن چن کر بدلے لیں گے۔ حضرت سمیہ کا بدلہ لیں گے، انہوں نے 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر 2 لخت کیا تھا۔ حضرت بلال کا بدلہ لیں گے، حضرت خبیب کا بدلہ لیں گے، اس کو انہوں نے سولی پر چڑھایا تھا۔ اللہ کے حبیب نے یہ اعلان سنا، یہ اعلان سنا، آپ نے فرمایا بلاؤ سعد کو۔ یہ اعلان کیوں کیا؟
آج تو یہ اعلان کرنے کا ہے الیوم یوم المرحمہ، ارے آج تو مہربانی کا دن ہے، شفقت کا دن ہے، عام معافی کا دن ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، عام معافی کا دن ہے۔ لیکن ایک بات، وہ رحمت للعالمین جو عام معافی کا مزاج رکھتا ہے، عام معافی کا اعلان کرتا ہے، توہین رسالت والے کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ بیت اللہ کے خلاف کے پیچھے بھی چھپے تو اسے قتل کر دینا۔ سارے جرائم اسے معاف کیے جا سکتے ہیں، توہین رسالت معاف نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے فرمایا یہ اعلان کرو کہ آج عام معافی کا دن ہے۔ عرض کی گئی اللہ کے رسول کیا آپ ان کی مظالم بھول گئے؟ کس طرح یہ آپ سے بدتمیزی سے پیش آتے؟ آپ سجدے میں جاتے، اونٹ کی اوجڑی کی غلاظت لا کر آپ کی گردن پہ رکھ دیتے۔ آپ طائف میں جاتے، پتھر مار مار کر لولہان کر دیتے۔ یہ تو معافی کے قابل لوگ نہیں ہیں۔ بلال کو مکہ کے دہکتے انگاروں پر لٹاتے، ان کی کمر سے رسنے والے پانی سے وہ انگارے بجھ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول یہ تو معافی کے قابل نہیں۔ آپ نے فرمایا تم لوگ ٹھیک کہتے ہو، ان کے سارے مظالم، ایک ایک بات مجھے آج ایسے یاد ہے جیسے یہ برسوں کی نہیں بلکہ آج کی بات ہو۔ میں اس میں سے کچھ بھی نہیں بھولا، مگر یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ یہ ستانے کے عادی ہیں، میں معاف کرنے کا عادی ہوں۔ یہ ہے آپ کے امام، یہ ہیں آپ کے امام۔ یہ ظرف کہاں سے آئے گا؟ آپ تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، کہا کہ کیا آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں۔ اس نے کہا کیا واقعی آپ محمد ہیں؟ ہم نے کہا بالکل واقعی میں محمد ہوں۔ اس نے کہا کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا کیا آپ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ گویا اس نے کتنی بدتمیزی اور بد تہذیبی سے بات کی، لیکن آپ نے اپنے مزاج میں اس اچھی عادت میں ذرا سا بھی بدلاؤ پیدا نہیں کیا۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ تو خلیل ہے؟ جی میں خلیل ہوں۔ قسم کھا کر کہ تو خلیل ہے؟ اب ہماری زبان نہیں، ہمارے ہاتھ جواب دیں گے۔ لیکن نبی کریم سے جیسے وہ پوچھتا گیا آپ جواب دیتے گئے، آپ جواب دیتے گئے، ذرا سا بھی غصہ نہیں کیا۔ ہماری جو توحید ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں، بہت عمدہ ہے، لیکن بہت سارے سچی بات ہے، میں سمجھتا ہوں بتوں کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ پیسہ بھی اب بت ہے، قوم اور برادری بھی اب بت بن چکی ہے، نسل بھی، قوم پرستی بھی، وطن پرستی بھی، زبان پرستی بھی بت بن چکے ہیں۔ ہم بت، وہ جو پتھر والے ہیں ان کی پوجا نہیں کرتے، باقی تو بہت سارے بتوں کو ہم بھی پوجتے ہیں۔
اب تو وہ جس توحید پہ ہمیں ناز تھا وہ توحید بھی نہیں رہی ہمارے پاس، تو باقی رہا کیا ہے؟ اخلاق ویسے نہیں تھا، وہ توحید بھی نہ رہی۔ ہاں، رفع الیدین ہے، آمین ہے، فاتحہ خلف الامام ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ چیزیں سارے صحابہ کے پاس تھیں۔ اس کے باوجود حضرت معاذ ابن جبل اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، جن کا جسم سوکھا ہوا، حالانکہ وہ صحت مند تھے، جسم سوکھا ہوا، اور آپ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، اے معاذ تجھے کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک سوال ہے میرے دل کے اندر، وہ مجھے اندر گھن کی طرح کھا رہا ہے، ہی اسکمتنی و امرزتنی و اسغنتنی، وہ اندر سے مجھے اس نے بوڑھا کر دیا، بوجھل کر دیا، کھوکھلا کر دیا، بیمار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیا سوال ہے؟ جس نے تیری ساری صحت اور جوانی ہی لوٹ لی، وہ کیا سوال ہے؟ شیخو پورا والے ہو، حضرت معاذ نے کہا وہ سوال یہ ہے کہ میں اکثر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ جنت میں داخلہ کیسے ہوگا۔ اللہ کے رسول دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے کوئی ایک ایسا کام بتا دو جسے میں کروں اور اللہ مجھے جنت دے دے۔ بس یہ سوچتا رہتا ہوں کہ جنت کیسے ملے گی۔ اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے جنت کیسے ملے گی۔ اللہ کے نبی کے جھنڈے تلے جہاد کرتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے جنت کیسے ملے گی۔ رمضان اللہ کے نبی کے ساتھ گزارتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے جنت کیسے ملے گی۔ ایک دن لوٹے میں پانی بھر کے اللہ کے حبیب کو وضو کروا رہے ہیں، آپ وضو فرما رہے ہیں، وہ پانی ڈال رہے ہیں۔ اسی دوران حضرت معاذ نے ایک بات کی، واللہ انی لا احبک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں۔ آپ بھی ادھار نہیں رکھتے تھے، آپ نے جھٹ سے فرمایا واللہ انی لا احبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں۔ بھلا مجھے بتلاؤ، جس بندے سے اللہ کا نبی پیار کرتا ہو اور اللہ کا نبی اس سے پیار کرتا ہو اور وہ اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہو، اس کے جنت میں جانے میں کوئی شک ہے؟ لیکن وہ پریشان ہے کہ مجھے بتاؤ جنت کیسے ملے گی۔ آپ صرف رفع الیدین لے کے بیٹھ گئے، آمین لے کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے یہ سنتے ہیں اللہ کے رسول کی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری سنتیں ہیں، بہت ساری سنتیں۔ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا سو جائے، ہمارے ہاں فریج کھانے سے بھرا رہے گا کہ رکھ لو کل گرم کر کے کھا لیں گے، کل دوپہر کو کچھ نہیں پکانا بیگم، یہی گرم کر لیں گے بس۔ لیکن برابر میں جو پڑوسی ساری رات اسے نیند نہیں آئی بھوک کی وجہ سے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اندر بہت سارے بت ہیں، اور یہ توحید کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ۔ دیکھیے، میں چھوٹی سی آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو
मौलवी साहब से आकर कहते हैं, मौलवी साहब मेरा बेटा पढ़ा लिखा है लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग रही। मैंने किसी से पूछा, हिसाब करवाया, और वो कहते हैं कि तेरे बेटे पे बंदिश है। मेरी बेटी है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, जवान है, रिश्ते नहीं आते, आते हैं तो फिर इनकार हो जाता है। मैंने किसी से हिसाब करवाया, उन्होंने कहा बंदिश है। मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूँ मुझे नुकसान होता है। कई दुकानें बदल चुका हूँ, कई कारोबार बदल चुका हूँ, कोई काम मुझे रास नहीं आता, कोई दुकान मुझे रास नहीं आती। मैंने हिसाब कराया, लोगों ने कहा बंदिश है। ये बंदिश क्या चीज़ है? अहले हदीसों, ये बंदिश क्या चीज़ है? बंदिश का मतलब ये है किसी ने कुछ करा के उसमें रुकावट डाल दी। किसी ने कुछ करा के, तावीज़ के ज़रिए, धागा पढ़ के, कुछ भी करके उसमें रुकावट डाल दी। अब उसने डाल दी रुकावट, आपका काम गया रुक। अल्लाह आपकी बेटी के रिश्ते करवाना चाहता था और बंदिश वाले ने उसको रुकवा दिया। अल्लाह आपके बेटे को नौकरी देना चाहता था, बंदिश वाले ने बंदिश करा के उसको रुकवा दिया। अल्लाह आपके कारोबार को तरक्की देना चाहता था, बंदिश वाले ने कुछ पढ़ पढ़ा के उसको रुकवा दिया और बंदिश करा दी। तो ताकतवर कौन हुआ? अल्लाह जो नौकरी कराना चाहता था वो मौलवी जिसने रुकवा दिया। कौन ताकतवर? ईमानदारी से बताइए। मैंने आपका अकीदा नहीं पूछा। इस सूरत हाल में जो सिचुएशन है इसमें क्या है? ताकतवर कौन है? मौलवी। जब मौलवी ताकतवर है तो आपके वो बुलंगो दावे कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, ये दावे कहाँ गए? कहाँ गए ये दावे? हमने अपने सीनों में, इकबाल कहता है कि कभी सर बसजदा हुआ जो मैं तो ज़मीं से आने लगी सदा। कभी सर बसजदा हुआ जो मैं तो ज़मीं से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत वला मुअतिअ लिमा मनात। ऐ अल्लाह, जिसे तू देने पे आए दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, जिसे तू ना देने पर आए तो दुनिया की कोई ताकत उसे दे नहीं सकती। ये था हमारा अकीदा। और अब कैसे बन गया? और ये इतना अहम अकीदा है, इतना बुनियादी अकीदा है। इशा का कितना टाइम बाकी है? मसला क्या है? अब आपको पता चला जो मैंने आपको जो सुभान अल्लाह रुकवाया है उसका कोई फ़ायदा हुआ है? बात जब तक खामोशी से ना सुनी जाए, तवज्जो से, वो समझ नहीं आती बात। हाँ, आप घर में अब जाके दिल में कहना सुभान अल्लाह। यहाँ खामोशी से बात को सुनो, तवज्जो से सुनो।
بلکہ ایک جگہ یہ جو ابتدا میں نے دعائیہ اشعار پڑھے ہیں، پنجاب ہی کا کوئی شہر تھا، وہاں میں نے یہ اشعار پڑھے، تو ابھی میں ایک مصرع ختم کروں سبحان اللہ، دوسرا مصرع ختم کروں سبحان اللہ۔ میں نے کہا مولویوں نے آپ کی اتنی عادت خراب کر دی ہے کہ اب آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ آمین کہنے کی جگہ ہے یا سبحان اللہ کہنے کی جگہ۔ بھی دعا کے بعد آمین کہتے ہیں نا، وہ سر جو دیکھی نا سر، تو سر پہ سبحان اللہ، دعا پہ آمین نہیں ہے، سر پہ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو تھوڑا بالغ ہو جاؤ، بالغ۔ اب آپ بچے نہیں ہو، بالغ ہو جاؤ، ذہنی طور پر، عقلی طور پر، فقہی طور پر، فہم کے اعتبار سے اپنے اندر سے وہ بچے نکالو۔ اب آپ جوان ہو ماشاءاللہ، جوان ہو، اور ایسے ہی گفتگو سنو اور ایسے ہی گفتگو پلے باندھو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے سندھ میں ایک پروگرام تھا، عیسیٰ خیل سے ایک صاحب آئے تھے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، عیسیٰ خیل سے، اہل حدیث عالم تھے۔ تو وہ جو عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی جو زبان ہے نا، سیم وہی طرز، وہی انداز اس نے تقریر کی۔ ہمارے ساتھ کراچی سے بہت سارے لوگ گئے، اور وہ گجراتی تھے، انڈین گجراتی، اور گجراتی ایک الگ بولی ہے، زبان ہے جو بولی جاتی ہے۔ جیسے کسی سے پوچھنا ہو بھی آپ کیسے ہو تو بولتے ہیں کے ایم چھو، کیسے ہو کے ایم چھو، مجا مچھے، یعنی الحمدللہ مزے میں ہوں، شکر ہے، اس طرح۔ تو وہ یا تو گجراتی جانتے تھے یا اردو جانتے تھے، اور کوئی زبان ان کو آتی نہیں تھی۔ اب ہم بہت سارے ساتھی کراچی سے اکٹھے گئے، میں نے دیکھا یہ گجراتی سارے اس کی تقریر پہ جھوم رہے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا ان کو تو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا، تو یہ کس بات پہ جھوم رہے ہیں۔ جب ہم وہاں سے پروگرام سے واپس آئے اور گاڑیوں میں بیٹھے، تو راستے میں جیسے بھی باتیں کریں، اچھا بھی کیسا رہا جلسہ، تو سارے گجراتی کہنے لگے کہ وہ جو عیسیٰ خیلوی جو آیا تھا نا، اس کا بڑا مزہ آیا۔ تو میں نے کیا کہا، اس نے بولے سمجھ تو کچھ نہیں آیا، مزہ بڑا آیا۔ تو اب آپ اللہ کے بندو جوان ہو گئے ہو، اب آپ مزہ جب لیا کرو جب بات سمجھ میں آئے، بغیر سمجھے مزہ لینے کی عادت ختم کر دو، سمجھ کے مزہ لیا کرو۔ پھر یہ بھی دیکھا کرو کہ بات غصے کی ہے، اب ہو سکتا ہے وہ بریلوی ہو، سر میں وہابیوں کو گالیاں دے رہا ہو، اور آپ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا مزہ۔ تو آپ کچھ بات کو سمجھا کرو، سمجھنے کے بعد فیصلہ کیا کرو کہ اس کا جواب کیا ہے۔ اور یہ جو توحید اتنا بنیادی عقیدہ ہے، اتنا بنیادی عقیدہ، ابھی دنیا بھی نہیں بنی تھی، دنیا کا وجود ہی نہیں تھا۔ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک خاص شکل میں بنایا، اور پھر اس کی پشت سے قیامت تک جتنے لوگ آنے والے تھے سب کو نکالا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، وہ وقت یاد کرو، وہ پل یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام دنیا میں آنے والی انسانیت کو نکالا، اور نکالنے کے بعد ان سے ایک سوال کیا، لست بربکم، مجھے بتلاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، تم دنیا میں میرے مہمان بنو گے، میں تمہارا میزبان ہوں گا،
طرح طرح کی نعمتیں تمہارے دسترخوان پر چن دوں گا، زمین کو بچھونا بناؤں گا تمہارے لیے، آسمان کو چھت بناؤں گا تمہارے لیے، دریا متلاطم اور سمندر موجزن ہوں گے تمہارے لیے، ندیاں بل کھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے، راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے، اور سبزے لہکیں گے تمہارے لیے، انادل چہکیں گے تمہارے لیے، گلشن مہکیں گے تمہارے لیے۔ الست بربکم، میری یہ نعمتیں استعمال کرنے کے بعد بتلاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے، کس کے آگے جبین نیاز جھکاؤ گے، کس کو اپنا معبود برحق مانو گے؟ سب نے یک زباں ہو کر کے کہا اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا خالق ہے، تو ہی تو ہمارا مالک ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ آج دنیا میں آنے کے بعد اللہ سے کیے وہ سارے کے سارے وعدے ہم بھول گئے، آج مسجد میں ہاتھ باندھ کر سارے اللہ رب العالمین سے یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، باہر نکلتے ہی جیسے پاؤں پھسلے فوراً یا علی مدد کی صدا منہ سے نکلتی ہے۔ ارے ابھی تو نے رب سے وعدہ کیا تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اب یہ سارے وعدے رب العالمین کے تو دنیا کے اندر کیے ہوئے، عالم ارواح میں کیے ہوئے سارے کے سارے بھول گیا۔ آج سارے بھول گئے، اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کا سلسلہ چلایا تاکہ وہ وعدہ ہمیں یاد دلا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے یاد دہانی کرائی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اس اللہ کی بندگی کرو جس کے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں۔ اللہ کا رزق کھانے کے بعد غیر کے دروازے پر جا کر اپنی جبین نیاز جھکانا یہ نمک حرامی ہے۔ نمک حلالی کا راستہ صرف ایک ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے، ایک ہی راستہ ہے نمک حلالی کا۔ تمام انبیاء نے یہی دعوت دی اور سب کو یہی یاد دلایا کہ تم رب سے یہ وعدہ کر کے آئے ہو۔ لیکن میرے بھائی آج وہ وعدہ کس کو یاد ہے؟ آج وہ وعدہ کس کو یاد ہے؟ آج میری برادری، میری قوم، میری زبان، میرا پیسہ، میرا بینک بیلنس سب کچھ وہ ہے، ایمان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دریا میں سفر کر رہے ہیں، سمندر میں کشتی میں بیٹھے ہیں، جیسے برابر میں کوئی بیٹھ جاتا ہے بندہ، دوسرا برابر میں بیٹھا ہوا اور راستے میں باتیں، اور سیدھے سادے تھے، کوئی ہوشیاری نہیں، کوئی چالاکی نہیں۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے؟ جی فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ اچھا کچھ مال شال ہے آپ کے پاس؟ ہاں میرے پاس 50 اشرفیاں ہیں۔ وہ اشرفیاں ہوتی تھی سونے کی، کہاں ہیں؟ یہ رہا، یہ تھیلے میں، یہ میں لے کے جا رہا ہوں، وہاں مجھے کام آئیں گے، پڑھنے جا رہا ہوں۔ اچھا تھوڑی دیر کے بعد اس بندے نے جب دیکھ لیا کہ یہ تھیلی کپڑے کی ہے، اس رنگ کا کپڑا ہے، یہ بھی بتا دیا 50 اشرفیاں ہیں، اس نے شور مچا دیا اس بندے نے کہ میری 50 اشرفیاں کسی نے چوری کر لی۔
اور میری تھیلی تھی اس رنگ کی تھی، اس طرح کی تھی، اور اس میں پوری 50 اشرفی ہیں۔ اس نے دعویٰ کر دیا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ غلطی تو میری ہے، میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ اب یہ لوگ جب تلاشی لیں گے تو ظاہر بات ہے وہ تھیلی میرے پاس نکلے گی۔ اب میں بولوں کہ نہیں نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ میری ہے، تو اس بات کو کوئی مانے گا ہی نہیں، اس کی بات کو مانے گا۔ اور میں جس مشن پر نکلا ہوں، یہ داغ ساری عمر بخاری کے دامن پہ لگا رہے گا کہ بخاری نے کشتی میں بیٹھ کر 50 اشرفیوں کی خاطر جھوٹ بولا تھا، حالانکہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں سچا ہوں۔ جب لوگوں نے تلاشی لینی شروع کی، انہوں نے موقع پا کر اپنی تھیلی اٹھائی، 50 اشرفیوں کی کشتی کی سائیڈ سے فوراً سمندر میں ڈال دی، تسلی سے بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے آئے سب تلاشی لی، دیکھا تو کسی کے پاس، پوری کشتی میں کسی کے پاس نہیں نکلی۔ آخر اسی بندے کو سب لوگوں نے لان تان کیا کہ تو جھوٹا آدمی ہے، ایسے ساری کشتی والوں کو تو نے پریشان کیا۔ بولے نہیں تھی میرے پاس، اور مجھے اسی پہ شک ہے۔ بھی اسی پہ شک ہے تو دیکھ، ہم تیرے سامنے تلاشی لے رہے، سیٹ کے اوپر، سیٹ کے نیچے، ہر جگہ، بندے کے اپنے لباس میں، کہیں سے بھی۔ آخر تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ اب وہ پوچھتا ہے کہ تو نے تو مجھے دکھائی تھی تھیلی، اب بعد میں جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، تو نے تو مجھے دکھائی تھی تھیلی، تو تھیلی کہاں گئی؟ بولے میں نے اسی وقت دریا میں ڈال دی تھی جب تیری نیت خراب ہوئی تھی، اسی وقت دریا میں ڈال دی، داغ نہیں آنے دیا اپنے دامن پر۔ اہل حدیثو، یہ تھے آپ کے اسلاف، یہ ہیں آپ کے اسلاف۔ ایمان کے آگے 50 اشرفیوں کی کوئی حیثیت۔ اور یہاں تو وہ معاملہ ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مؤمنا یصبح کافرا۔ شام کو بندہ مسلمان ہوگا، صبح تو سنو گے کہ وہ کافر ہو چکا ہوگا، صبح کو مومن ہوگا، شام کو سنو گے کافر ہو چکا ہے۔ دنیا کی حرص کی وجہ سے اہل حدیثو، اپنے اندر سے دنیا کی وہ حرص ختم کیجیے، وہ حرص ختم کیجیے۔ جو مانگ، اللہ کے حبیب نے نہیں کہا آپ کو جو بھی مانگنا ہے اللہ رب العالمین سے مانگو، حتیٰ کہ فرمایا جوتے کا تسمہ بھی اگر تمہارا ٹوٹ جائے نا، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موچی کے پاس نہ جاؤ، گھر پہ دعا کرتے رہو، موچی خود ہی تسمہ بنا کے دروازہ کھٹکا کے دے جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت بھی ہو، اللہ کے آگے رکھو، وہ مسبب الاسباب ہے، سبب وہ بنائے گا، سبب وہ بنائے گا، لیکن اس سے مانگو تو صحیح نا۔ میرے بھائیوں، ہم نے سچی بات ہے رب کو منانے میں بہت دیر کر دی ہے، بہت دیر کر دی ہے، ورنہ وہ مان جانے میں دیر نہیں کرتا ہے، وہ نہیں دیر کرتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہو، ایک بوڑھا آدمی، بالکل سفید بال، سفید بھویں، سفید پلکیں، سفید داڑھی، کمر بھی جھک گئی، لاٹھی کے سہارے چلنے لگا، کانوں کی سنوائی جاتی رہی، زباں کی گویائی جاتی رہی، آنکھوں سے بینائی جاتی رہی، جیب سے پیسہ خالی ہو گیا، بیماریوں نے گھیر لیا۔ ایک وفادار بیوی تھی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، بیماریوں نے گھیر لیا۔ دمے کا مریض ہے، ساری رات کھانستا ہے، بیٹوں کی شادیاں کر دیں، بمیں اپنے شوہروں کو سکھاتی ہیں اپنے بڈھے باپ کو گھر سے باہر نکالو، اب اس گھر میں یا بڈھا رہے گا یا ہم رہیں گی۔ یہ ساری رات نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے،
یاد رکھ لو جن کے ماں باپ آج زندہ ہیں وہ خوش نصیب ہیں کہ رب العالمین نے ماں کی شکل میں، باپ کی شکل میں ان کے گھروں میں دعاؤں کی 2 فیکٹریاں لگا رکھی ہے۔ یہ جب جب دعا کرتے ہیں ان کی دعاؤں کے ثمرات بچوں کو وہاں وہاں ملتے ہیں جہاں جہاں بچے موجود ہوتے ہیں۔ آپ ان کو ایسا نہ سمجھو کہ یہ بوڑھے ماں باپ کس کام اور کاج کے صرف روک ٹوک کرتے ہیں، کہاں سے آئے ہو، کدھر جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، لیٹ کیوں آئے ہو، اتنی رات گئے کہاں تھے۔ یہ تو صرف یہی روک ٹوک کرتے ہیں۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی فوت ہوئے، دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ لوگوں نے کہا امام صاحب آپ تو اتنے بڑے جلیل القدر امام ہو، دنیا کو صبر کی تلقین کرتے ہو، آپ کو کیا ہو گیا؟ باپ کے رونے پر مرنے پر دھاڑے مار مار کر روتے ہو۔ کہنے لگے میں باپ کی موت پہ نہیں روتا، میں اس بات پہ رو رہا ہوں اللہ نے میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے رکھے تھے، ماں کی شکل میں اور باپ کی شکل میں۔ آج ان جنت کے 2 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ یہ بوڑھے ماں باپ جنت کے دروازے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے اسی لیے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ اے دنیا میں جنت تلاش کرنے والو، مولویوں کے پاس دعاؤں کی پرچیاں بھیجنے والو، کل میرا امتحان ہے مولوی صاحب دعا کیجئے گا، پرسوں میرا انٹرویو ہے مولوی صاحب دعا کیجئے گا۔ پوری دنیا کی حدیثیں پڑھ ڈالیے، کسی بھی حدیث میں رب العالمین کا یہ فرمان موجود نہیں کہ اگر کسی مسجد کا امام دعا کرے یا خطیب دعا کرے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے حبیب نے کہیں یہ بات نہیں فرمائی، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی دعوت الوالد لولدہ، جب کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آپ مولوی سے تو دعا کا کہتے ہو، باپ سے کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے باپ سے بنا کے جو نہیں رکھی، کس منہ سے کہے، کس منہ سے کہے ابا جی میرے لیے دعا کرو۔ اور یہ تو دعا کی یقین مانو ایسی فیکٹری ہے، ایسی فیکٹری ہے۔ آپ کو جس طرح مولوی صاحب کو تو پرچی لکھ کے دینی پڑتی ہے نا، ابا کو آپ کو پرچی بھی لکھ کے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جب ابا باہر سے آئیں، دکان سے آئیں، ہل چلا کے آئیں، گھر میں لیٹیں، آپ 35 سے بیٹھ جائیں اور پاؤں دبانے شروع کر دیں، بس یہ آپ نے یہ سمجھ لو کہ دعا کا بٹن دبا دیا ہے۔ پاؤں دبانے شروع کر دیں، دعائیں شروع۔ جیتے رہو بیٹا، سلامت رہو بیٹا، بھاگ لگے رہیں بیٹا، اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے، اللہ میری عمر بھی آپ کو لگا دے۔ پتہ نہیں کیا کیا دعائیں دیتے ہیں اور دل سے دیتے، دل سے دیتے۔ میں نے یقین مانو زندگی میں مولوی اپنی گھر کی باتیں نہیں بتاتے، میں واحد مولوی ہوں، میں گھر کی باتیں بھی بتاتا ہوں۔ میں نے زندگی میں سینکڑوں جنازے پڑھائے ہیں، سینکڑوں جنازے، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو میرے دل کی کیفیت میرے ابا کے جنازے میں تھی، کسی جنازے میں وہ کیفیت پیدا ہی نہیں، وہ پیدا ہی نہیں۔ آپ اپنے بچوں کو عالم بناؤ، کوشش کرو کہ آپ کا جنازہ آپ کا بیٹا پڑھے، جس رکت سے وہ دعا کرے گا اللہ کی قسم، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اس کی اس گہرائی سے کی گئی دعاؤں کو اللہ قبول کرے گا، میت کو بخشے گا، اللہ میت کو بخشے گا۔ ارے ہمارے مرنے کے بعد کوئی ایک تو ہو
جو پیچھے مسجد میں بیٹھا ہاتھ اٹھا کے کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پر ایسے مہربانی فرما جیسے میرے بچپن میں انہوں نے مجھ پہ مہربانی فرمائی۔ کوئی ایک آدھ تو ہو۔ آپ اپنے بچوں کو اس قابل کرو، ان اداروں میں ڈالو، وہ آپ کے لیے دعائیں کریں، آپ کے لیے۔ دیکھیے آپ مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، بہت پیسہ ہے آپ کے پاس، آپ کا بیٹا امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے اور وہ دل کا بہت بڑا سرجن ہے، بہت بڑا سرجن ہے دل کا، اور اللہ نہ کرے آپ کو دل کا عارضہ ہو گیا اور آپ کے بیٹے کا اپنا کلینک لاہور میں، آپ ڈسکا میں ہیں، ڈسکا میں اور بھی ہسپتال ہیں، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، آپ امریکہ میں بھی جا کے علاج کروا سکتے ہیں، لیکن وہ جو آپ کا بیٹا امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے اور دل کا بہت بڑا سرجن ہے، آپ علاج کے لیے یقین مانو کیا فیصلہ کرو گے؟ کراچی لے جاؤ، امریکہ لے جاؤ، یا میرے بیٹے کے کلینک میں لے جاؤ؟ کیا فیصلہ کرو گے؟ بیٹے کے۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ پیسے نہیں لے گا، اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ جو کیئر آپ کا بیٹا آپ کی کرے گا دوسرا ڈاکٹر وہ کیئر نہیں کرے گا، وہ خیال رکھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے، وہ ہر ممکن کوشش کرے گا میرے ابا کی جان بچ جائے، جو اس کے بس میں ہے وہ کرے گا۔ تو آپ جب جنازہ پڑھوا رہے ہیں تو اپنے بچے سے کیوں نہیں پڑھواتے؟ وہ کوشش کرے گا، اور کوئی بخشے یا نہ بخشا جائے میرا ابا ضرور بخشا جائے، اس کی یہ کوشش ہوگی۔ آپ ایسا کر کے تو دیکھیں، ایسا کر کے تو دیکھیں، مرنا تو ہم نے ہے، جنازے پڑھانے والے بہت مل جائے لیکن دل سے پڑھانے والے نہیں ملیں گے، بہت ملیں گے، دل سے پڑھانے والے نہیں ملیں۔ رسم ہوتی ہے، کیفیت پیدا کرنے سے نہیں ہوتی، کیفیت خود بخود پیدا ہو جاتی، خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ میں بس شکل بنا لوں تو وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اندر سے کوئی آواز اٹھتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے۔ وہ بوڑھا ساری دنیا کی بیماریاں سمیٹے ہوئے، بڑھاپے کو سمیٹے ہوئے، وفادار بیوی سے جدا ہو کر بہوؤں نے ٹھکرایا، شوہروں کو سکھلایا، بڈھے باپ کو گھر سے باہر نکال، آدھی رات کے وقت بوڑھے کو دھکے دے کر جوان اولاد گھر سے باہر نکالتی ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، دیواریں پکڑ پکڑ کر گرتا پڑتا، چلتا اٹھتا بیٹھتا، سارے شہر کے دروازے بند دیکھتا ہے، ایک اللہ کے گھر کا دروازہ کھلا دیکھتا ہے۔ ساری زندگی مسجد میں قدم نہیں رکھا، ساری زندگی کبھی مسجد میں نہیں آیا، آج جب ہر طرف سے دھتکارا گیا، آج مسجد میں قدم رکھا، ایک آواز لگائی، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، اے بے کسوں کی فریاد سننے والا، آج یہ 80 سالہ بوڑھا بھی تیری دربار میں آیا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک مرتبہ بھی تانا نہیں دیتی کہ ساری جوانی تو نے شیطان کے نقش قدم پر چلتے گزار دی، اب جب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا تو آج تو میرے پاس آیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب یہ بڑھاپے میں اللہ کی دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب
تمہارا داتا، تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اے میرے بندے، میرے دروازے پر آ تو صحیح، اپنی طلب کا دامن پھیلا تو صحیح، اپنا دست سوال اٹھا تو صحیح، ندامت کے 2 اشک بہا تو صحیح، اپنی جبین نیاز جھکا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح، اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح۔ میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اس رب کو آپ کے کام جب بگڑ جائیں نا اور بندش کی صدائیں ہر طرف سے آنے لگیں، اس بندشوں کو توڑنے کا ایک ہی حل ہے۔ اہل حدیثو، آپ دعائیں دو گے، پلے باندھو اس بات کو، پلے باندھو۔ آدھی رات کو جب ساری دنیا سو جائے، آپ اٹھو، بھلے خاموشی سے اٹھو، کسی کو نہ جگاؤ، وضو کرو، مصلی بچھاؤ، 2 نفل پڑھو، کم سے کم 2 نفل تو پڑھ ہی ڈالو، اور جب سجدے میں جاؤ آپ جتنا رو سکتے ہو رو لو، جتنا رو سکتے ہو رو لو۔ آپ جب سلام پھیر کے بیٹھو، کہو یا اللہ، تیرا حبیب کہتا ہے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو تجھ سے مانگے، یا تو میرا یہ کام کر، یا اپنے در کے سوا کوئی در بتا، میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے۔ جوش بھی تو دلاؤ نا، بوتل میں چند قطرے آپ لیموں کے ڈالتے ہیں جبھی تو بوتل جوش مارتی ہے نا۔ اب آپ کو ہم کچھ بھی نہ کریں ایسے ہی جوش آئے۔ رحمت میں جوش لانا پڑتا ہے، لانا پڑتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت والے دن، یہ آخری حدیث سنا کر بات کو ختم کر رہا ہوں، اللہ کے حبیب نے کہا کہ قیامت والے دن سارے انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے، اور جائیں گے کیوں؟ اللہ حساب نہیں لے رہا۔ ابھی یہ معاملہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے جنت میں ڈالے، انبیاء کے پاس لوگ اس لیے جا رہے، نہیں۔ اللہ سے کہو کہ اللہ حساب کتاب شروع کرے، وہ حساب ہی شروع نہیں کر رہا، اور کسی میں جرت نہیں جو اللہ سے کہہ سکے کہ اللہ تو ان کا حساب کیوں نہیں لیتا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا ہم نے اتنے بڑے پیر کا دامن پکڑا ہے، اور بس وہ اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے، ہم وہاں سے جائیں گے، وہ نعوذ باللہ اللہ کو آنکھ مارے گا اور کہے گا اللہ یہ تو میرے ہیں، اللہ کہے گا چلو ڈبل لے جانے دو۔ ایسا نہیں ہے۔ پوری کائنات سارے انبیاء سے دھکے کھا کر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میرے پاس آئے گی، ابھی معاملہ صرف یہ ہے کہ اللہ تو حساب لے، حساب نہیں لے رہا۔ کیوں؟ اللہ ناراض ہے، اپنے بندوں سے ناراض ہے۔ انتظار میں جیسے کوئی بڑا آفیسر کھڑکی میں جہاں سے آپ نے سائن کروانے یا کچھ شناختی کارڈ بنوانا ہے، کچھ کروانا ہے، وہ ٹائم بھی ہو گیا ہے، وہ کھڑکی نہیں کھول رہا، آپ دھپ 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 کرتے کھڑکی نہیں کھولتے، باہر لمبی قطار دھوپ پہ کھڑی ہوئی ہے، آپ کو کتنی اذیت ہوتی ہے۔ آپ آنکھ ساتھ لگا کے دیکھتے شیشے کے اندر سے وہ بیٹھا ہوا چائے پی رہا ہے اور دوستوں کے ساتھ گپے مار رہا ہے، اور ہم جو دھوپ پہ کھڑے ہیں ہمارا احساس ہی نہیں۔ اللہ آج ناراض ہے، حساب نہیں لے رہا، اور اس کو پرواہ بھی نہیں۔ لوگ دھوپ پہ کھڑے ہیں، جہاں مرضی کھڑے، اللہ پرواہ ہی نہیں کرے۔ اللہ کو کس کی پرواہ؟ اللہ الصمد کے یہی معنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت ہی نہیں۔ کوئی جنت والے کام کرتا ہے تو اپنے لیے، کوئی دوزخ والے کام کرتا ہے تو اپنے لیے،
اللہ کو نہ اس کا کوئی نقصان ہے نہ اس کا کوئی فائدہ. اللہ تو بے نیاز ہے. اب دیکھیے جب اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے، اب اللہ کے حبیب تمام انبیاء کے سردار ہیں، یہ نہیں کہیں گے اللہ تو ان کا حساب کیوں نہیں لیتا، میری امت ساری پریشان کھڑی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، اور تو ایسا ارحم الراحمین ہے، ان کا حساب نہیں لے رہا. اللہ اکبر. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. ارے کس میں جرت ہے جو اللہ کے آگے کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کے جس کو اللہ کہے کہ تو سفارش کر. کسی میں جرت ہے جو اللہ سے کہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں سر سجدے میں ڈالوں گا. سجدے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت میں جوش لانے کی ضرورت ہے. سر سجدے میں ڈالوں گا، اور وہ دعائیں جو اللہ اس وقت مجھے سکھلائے گا، آج مجھے وہ دعائیں یاد نہیں، قیامت کے دن اللہ میرے دل و دماغ میں ڈالے گا، میری زبان پہ جاری کرے گا. میں سر سجدے میں ڈال کر وہ دعائیں زبان پہ لاؤں گا، اللہ سے التجائیں کروں گا، حتیٰ کہ التجائیں کرتا رہوں گا. اللہ کے غیظ و غضب والے سمندر میں وہ جو تلاطم تھا وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ کی رحمت کے سمندر میں جوش آئے گا، اور اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد. اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، دامن پھیلائیے، سل تعطا، دامن پھیلائیے، جھولیاں بھر دی جائیں گی، مانگیے جو مانگنا ہے. آپ کی دعاؤں نے میرے غضب کو رحمت میں بدل دیا. آج آپ مانگیے، اس لیے کہ پوری کی پوری کائنات میں آج آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں. اے حدیثو، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو، یہی ہمارا دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے در کے سوا کسی کا بھکاری نہ بنائے، اور اللہ کے در کا بھکاری ہونے میں جو عزت ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے ہی در کا محتاج رکھے، اپنے حبیب کی سنت اس کی اتباع ہمیں نصیب فرمائے، صحابہ کی محبت ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میری باتیں کڑوی ضرور تھی لیکن سچی بات ہے، میں نے بہت محبت سے آپ سے یہ باتیں کی ہیں تاکہ میری بھی نجات ہو جائے، آپ کی بھی نجات ہو جائے. اور یہی اصل مقصد ہوتا ہے کسی تبلیغ کا، کسی دعوت کا، کہ ہم اللہ کے دین کی طرف آئیں اور اللہ ہم سے راضی ہو. جزاکم اللہ احسن الجزا. باقی کوئی آپ کے حق میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو، اس کے لیے میں آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں، اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.